الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت انبیاء اور رسل کو معجزے کیوں عطا کرتے ہیں، اور معجزات کا عطا کرنا فقط اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ حق کو پہچان لیں. جس طرح سابقہ انبیاء کو معجزات عطا ہوئے، اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات سے نوازا. ان میں ایک آپ کے سامنے عرض کیا تھا، وہ ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. لیکن یاد رکھیں کہ ہم معجزات کے مقاصد کو بھول کے ہم انہیں بطور تہوار منانے کے پیچھے پڑ گئے ہیں. جبکہ چاند جب 2 ٹکڑے ہوا تو اللہ نے اس کے متعلق جو آیتیں نازل فرمائی وہ سورۃ قمر کی ابتدائی آیات ہیں. اس کے متعلق عرض کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر. چاند 2 ٹکڑے ہوا، قیامت قریب آ گئی. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جب بھی ہم اپنی کوئی نشانی دکھاتے ہیں تو لوگ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. اور جس معجزے کے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا یا اس کا کچھ حصہ عرض کیا بھی، وہ معجزہ معراج تھا. اس کے 2 سٹیپ تھے. پہلا سٹیپ تھا کہ اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ کو لے کے گیا، اور مسجد اقصی میں لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ آنے والے لوگوں کو یہ بتلانا کہ آج سارے انبیاء کی امامت نبوت منسوخ، اگر آج کے بعد کوئی ہدایت کے رستے کو پانا چاہتا ہے
تو اسے امامت کو تسلیم کرنا ہوگا جناب محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سب آپ سے پہلے آئے، لیکن سب کو آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر کے دنیا کے لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ اب آدم کی اولاد کی قیادت و سیادت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کے پاس ہوگی اور کسی کے پاس نہیں۔ اور اس کی مثال میں نے عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا عمر کو دیکھا، آپ تورات کا ایک ورق پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھنے میں اتنے محو ہیں کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ نبی کریم تشریف لے آئے ہیں۔ نبی کریم نے جب دیکھا کہ تورات پڑھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اسی اثناء میں سیدنا ابو بکر تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت عمر کو کوئی پتہ نہیں کہ پیچھے کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا جو سخت ناراضگی کا اظہار فرما رہے تھے، بولے نہیں منہ سے کچھ، تو حضرت ابو بکر زور سے کہنے لگے، عمر تیری ماں تمہیں گم پائے، نبی کریم کے چہرے کی طرف دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چونک کے نبی کریم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے پہ اتنے ناراضگی کے اظہار دیکھ کے بے اختیار کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی، ناراض کیوں ہیں؟ تو نبی مکرم نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا، اے عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو ان کے لیے بھی میری اطاعت کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں، تم تو رات قرآن کے ہوتے ہوئے پڑھ رہے ہو۔ تو یہ سب سے پہلا اس معجزے کا سبق میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آج دنیا کے اندر کوئی انسان ہدایت کا طالب ہے، سیدھے رستے کا متمنی ہے اور وہ سیدھے رستے پہ چلنا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی کریم نے خود فرمایا، آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ مجوسی ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، جس کے کان کے اندر میری رسالت کی بات پہنچ گئی کہ میں دنیا میں بحیثیت رسول آیا ہوں اور اس نے میری رسالت کو قبول نہیں کیا، وہ جہنم میں جائے گا، بے شک وہ کچھ بھی کرتا رہے۔ اس لیے اس معجزے کو کوئی سٹنٹ نہ سمجھیں، اس معجزے کے متعلق جس طرح قصہ گوئی کی جاتی ہے یہ اس لیے نہیں تھا، اس میں تو ہمارے لیے سبق تھے۔ اللہ نے نشانیاں دکھائی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا معاملہ جو بڑا اہم ہوا، اس بات پہ مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل میرے سامنے 2 پیالے لے کے آئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی، اور میرے سامنے رکھ کے کہا گیا کہ آپ کو اختیار ہے، جس کو مرضی پی لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور اسے پینا شروع کر دیا۔ جبریل فوراً کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مبارک ہو کہ آپ نے فطرت کو پا لیا ہے، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بے شک اس امت کے اندر بہت سے گمراہ لوگ ہیں، لیکن ساری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ جس طرح یہود سب کے سب گمراہ ہو گئے، عیسائی سب کے سب گمراہ ہو گئے،
امت محمد الرسول اللہ میں ایک جماعت ہمیشہ رہے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے ختم کر سکے گی نہ اسے مٹا سکے گی، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، ہدایت پہ چلنے والے لوگ کچھ میری امت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ صرف اور صرف وہ لوگ جن کی زندگی دو اصولوں پہ چلتی ہے، ایک قرآن اور دوسرا محمد الرسول اللہ کا فرمان۔ جس شخص کی زندگی ان دو اصولوں پہ چلتی ہے وہ راہ ہدایت پہ ہے، وہ صراط مستقیم پہ ہے، اس کے علاوہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ رستہ بھی اپنا اختیار کریں اور سیدھے یہ بھی کہیں صراط مستقیم پہ ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ دونوں اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، جس کے متعلق آج جدید دنیا کے بڑے بڑے دانا اور عقل مند لوگ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی معلوم تاریخ میں اتنے کم الفاظ میں اتنا بہترین چارٹر آف ڈیمانڈ کوئی پورلی پارلیمنٹ بھی نہیں دے سکی جو اکیلے محمد الرسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یو این او میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ اس سے بہتر چارٹر نہیں ہو سکتا انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ اس میں آپ نے ایک شک یہ بھی فرمائی تھی، ایھا الناس، اے لوگو غور سے میری بات سنو، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم پہ گمراہی نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے فرمایا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک کتاب اللہ کی کتاب ہے جسے قرآن کہتے ہیں، وہ سنتی، اور دوسرا میرا طریقہ ہے، یعنی جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا، جس طرح قرآن کے ایک ایک لفظ پہ عمل کرنا ہم پہ فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ کی ایک ایک حکم، ایک ایک عمل پہ عمل، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم پہ فرض ہے۔ تو دو چیزیں آپ نے دی، ان دو اصولوں کو اپنانا، وہی سیدھے رستے پہ ہے، وہی ہدایت پہ ہیں، وہی فطرت کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ ہمارا نصیب بھی اچھا کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک بات عرض کرنی بھول گیا۔ نبی کریم جس سواری پہ آئے اس سواری کا نام براق تھا۔ یہ برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ جس طرح بجلی کی تیزی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس طرح رسول اللہ کی سواری ایسی تھی جو بظاہر بڑی فاسٹ چل نہیں رہی تھی۔ آج دیکھیں جو ٹرینیں، جو گاڑیاں، جو جہاز چلتے ہیں، اگر ان میں ذرہ برابر بھی سوراخ ہو جائے تو اندر کی سواریاں جو ہیں ایک عظیم فتنے میں پڑ جاتی ہیں، لیکن وہ ایک کھلی سواری تھی۔ اور اللہ کی طرف سے یہ معجزہ آج بھی موجود ہے، بلٹ پروف ٹرین یا جہاز جو آواز سے تیز چلتا ہے، یا عام جہاز جو 1000 کلومیٹر کے تیزی کے ساتھ چلتا ہے، اس کے شیشوں میں کسی جگہ کوئی سوراخ نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو سواریاں مر جاتی ہیں، وہ جو ہے کریش ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سواری دی گئی وہ گدھے سے بڑی، خچر سے چھوٹی، جس کا نام براق تھا، اور اس کے قدم اس طرح تھے کہ جہاں قدم پہلے سے دوسرا قدم پڑتا اتنی دور جتنی آنکھ کی نظر دور تک جاتی ہے۔ اس میں کوئی بلٹ، کوئی ایسے شیشے نہیں لگائے تھے جو رستے میں ہوا کو رکاتے۔ اللہ رب العزت کا یہ معجزہ تھا کہ آپ نے ہر چیز کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، رستے میں جو معاملات ہوتے رہے، جہاں جہاں سے گزرتے رہے، آپ نے ہر چیز کا مشاہدہ فرمایا۔ اور جب بیت المقدس کا یہ سفر نماز کے اختتام پہ ختم ہوا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو دوسرا سفر معراج کا کروایا۔
معراج عروج سے ہے، اسے سیڑھی بھی کہتے ہیں، اوپر چڑھنے والی چیز۔ یہاں سے جبریل علیہ السلام آپ کو لے کے آسمان کی طرف گئے۔ اور یہ یاد رکھیں، آسمان پہ کوئی بھی جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنا تعارف کروانا پڑتا ہے، چاہے کسی انسان کی روح کو لے کے جائیں یا کسی انسان زندہ کو لے کے جائیں۔ روزانہ کتنے لوگ دنیا میں فوت ہوتے ہیں، ہر شخص کے لیے جب اس کی روح کو فرشتے لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے کہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان۔ اگر تو اس نے اچھے عمل کیے ہوتے ہیں، اگر تو اس کی زندگی اسلام اور اللہ کے احکام کے مطابق گزری ہوتی ہے تو فرشتے کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے دروازے کھول دینے ہیں۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے اور اسے خوش آمدید کہتا ہے، اور اسے بڑی عزت و احترام سے دوسرے آسمان تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ انسان اچھا نہیں ہے، وہ بے توبہ مر گیا، بے شک وہ اسلام پہ کیوں نہیں تھا، گناہوں کی زندگی گزارتے ہوئے مر گیا، اب جب فرشتے اس کی روح کو لے کے اوپر جاتے ہیں، آسمان کے دروازے پہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہم یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں، آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے من ھذا، کون ہے یہ؟ بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان۔ اسی وقت وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے اس کے لیے مجھے جو حکم لکھوایا ہے وہ یہ ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اسے جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا یہاں تک کہ ایک شرط پوری کرے۔ وہ شرط کیا ہے؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جو درزی کی سوئی ہوتی ہے جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، کہا اس سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزارے پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کو کھولا جائے گا۔ نہیں کھولا جاتا۔ جب رسول اللہ تشریف لے گئے، اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی اہم جگہ ہمیں اس بات پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ بغیر اجازت کے ہمیں اندر کیوں نہیں آنے دیا۔ اگر کوئی اجازت کسی کے ہاں جانا ہے تو یہ ہمیں بات بتلاتی ہے، اگر اس کائنات کے سب سے عظیم تر انسان جناب محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور وہ بھی آسمان پہ جائیں اور جائیں بھی جبریل کے ساتھ، تو انہیں بھی اجازت لے کے جانا پڑے گا۔ اور یہی ہوا، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل کے ساتھ آسمان دنیا پہ جاتے ہیں، آسمان کا فرشتہ جبریل سے پوچھتا ہے، جبریل دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پوچھا جاتا ہے جبریل کون؟ کہا میں جبریل ہوں۔ کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا خود آئے یا بلائے گئے؟ کہا بلایا گیا۔ کہا مجھے حکم یہی ہے کہ ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے۔ دروازہ کھولتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے بعد پہلے آسمان کے اوپر وہ اللہ کے پیارے نبی، ساری انسانیت کے باپ سیدنا آدم سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا انتظام معجزاتی طور پہ کیا تھا، یہ نہیں کہ وہ ان کا مقام وہ ہے، وہ سب کے سب ان کی ارواح جنت میں ہیں، وہ ایک برزخی زندگی گزار رہے ہیں جس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ آنے والے لوگوں کو یہ معجزہ دکھانا تھا، اس لیے یہ ساری پلاننگ کے ساتھ سارا اللہ رب العزت کام فرما رہے ہیں۔ حضرت آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آپ کے بابا، سارے بنو آدم کی باپ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھے وعلیکم السلام کہا اور مجھے خوش آمدید کہا اور میری نبوت کا اقرار کیا۔ یہاں پریکٹیکلی اقرار کروایا جا رہا ہے اولو العزم پیغمبروں سے کہ آپ کی نبوت کا اقرار کیا
اور کہا اے پیارے صالح نیک بیٹے اور نیک نبی تیرے لیے خیر ہو۔ تو اللہ رب العزت یہ ساری انسانیت کو دکھا رہے ہیں کہ بے شک آدم باپ ہیں، لیکن عزت سب سے زیادہ اسی کی ہوتی ہے، چاہے وہ اولاد میں سے ہو یا بھائیوں میں سے ہو یا باپ میں سے ہو، جس کو عزت اللہ دینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سارے انبیاء پہلے آئے، لیکن سارے انبیاء کی سرداری کا تاج اللہ نے محمد الرسول اللہ کے سر پہ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں دوسرے آسمان پہ گیا، دوسرے آسمان پہ میری ملاقات ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ میں جبریل سے پوچھتا ہوں یہ کون ہیں؟ تو کہا جاتا ہے یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم کے بیٹے تھے اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان دونوں اولو العزم پیغمبروں سے ملاقات کروائی۔ دونوں نے کہا اے نیک بھائی اور نیک نبی، ہم تم پہ سلام پیش کرتے ہیں اور تجھ پہ ایمان لاتے ہیں۔ پھر تیسرے آسمان پہ، ہر آسمان پہ کے دروازے پہ اپنا تعارف کروایا جاتا ہے۔ ہر آسمان کا دروغہ پوچھتا ہے کہ یہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے۔ جب کہا جاتا ہے کہ بلائے گئے یعنی اللہ رب العزت نے بلایا، تو یوسف علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں تو یہ سیدنا یوسف کے متعلق بعض روایات ہیں، بے شک وہ ضعیف، کہتے ہیں کہ اللہ نے آدھا حسن ساری انسانیت کو دیا اور آدھا ان کو دیا تھا، اتنے خوبصورت تھے۔ تو یوسف علیہ السلام سے ملے، نبی کریم ان پہ رشک کیا کرتے تھے، اس لیے کہ کہتے تھے یوسف بھی نبی، ان کا باپ یعقوب بھی نبی، ان کا دادا اسحاق بھی نبی، ان کا پردادا ابراہیم علیہ السلام یہ بھی نبی۔ یہ چار پشتیں ہیں جنہیں اللہ نے نبوت سے نوازا۔ اس گھرانے کے علاوہ کسی میں چار پشتیں نہیں تھی جنہیں اللہ نے نبوت سے نوازا ہو۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے یوسف کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ یوسف خود بھی کریم ہیں، ان کے باپ بھی، ان کے دادا بھی، ان کے پردادا بھی۔ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے سب نبیوں پر۔ تو پھر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء فتح فلما خسلت اذا یوسف قال ھذا یوسف فسلم علیہ۔ یوسف علیہ السلام کو سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر انہوں نے کہا مرحبا باخ الصالح، خوش آمدید ہو میرے نیک بھائی، والنبی الصالح اور نیک نبی۔ پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ اللہ نے ان کے متعلق قرآن میں کہا ہم نے ان کو اس کے بعد بلند کر دیا، بلندی پہ لے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی ملاقات بھی نبی مکرم سے کروائی۔ یہ ادریس علیہ السلام، انہیں اخنوخ بھی کہا جاتا ہے، یہ نوح علیہ السلام سے پہلے اللہ کے نبیوں میں سے ایک پیارے نبی تھے۔ پھر پانچویں آسمان پہ ان کی ملاقات سیدنا ہارون، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، ان کے ساتھ کروائی جاتی ہے۔ پھر چھٹے آسمان پہ تشریف لے جاتے ہیں تو ان کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ہر نبی انہیں سلام بھی کرتا ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور ان پہ ایمان بھی لاتا ہے۔ اگر انبیاء کا گزارا آپ پہ ایمان لائے بغیر نہیں ہے تو اے امت محمد الرسول اللہ، ہم کون سے رستے ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس رستوں کی طرف جا رہے ہیں؟ آج ہم کیوں دوسری اقوام کی طرف، دوسری اقوام کے مذاہب کی طرف دیکھتے ہیں؟ ایک مسلمان کی زبان کیسے یہ زیب دیتی ہے، وہ کہتا ہے مسلمانوں سے عیسائی اچھے، وہ کیسے کہتا ہے مسلمانوں سے یہودی اچھے، کیسے اس کی زبان یہ لفظ بولتی ہے، جبکہ اللہ کی نظروں میں نبیوں میں سب سے اچھے اگر ہیں تو محمد الرسول اللہ، اور
انبیاء کی امتوں میں اگر سب سے اچھی امت ہے تو اللہ نے محمد الرسول اللہ کی امت کو بنایا ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ ہمیں امتی بن کے رہنا چاہیے۔ ہم اپنی مرضی کریں گے تو امت سے خارج ہو جاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ پھر اللہ نے آپ کو، جبریل علیہ السلام آپ کو 7ویں آسمان پہ لے کے گئے، اور وہاں آپ کی ملاقات آپ کے بابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا انبیاء کا حلیہ کیسا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاری جسم والے، گنگریالے بالوں والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وہ بڑے خوبصورت، سرخ و سفید، اور ان کے بال ایسے دھلے ہوئے تھے جیسے ابھی نہا کے نکلے ہیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کیا؟ آپ نے فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام کی شبیہ دیکھنی ہے تو اپنے ساتھی کو دیکھ لو، یعنی محمد الرسول اللہ کو دیکھ لو۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایک بڑا عجیب تاریخ میں واقعہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے بھی آپ کے سامنے یہ عرض کر چکا، سیرت نگار لکھتے ہیں جب نبی کریم چھوٹے سے تھے اپنے دادا کی جھولی میں آ کے بیٹھتے تھے۔ جب عبد المطلب شام یا سپہر کو بیت اللہ کے صحن میں آ کے بیٹھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھتے، حالانکہ آپ کے بیٹوں میں سے کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ آپ کے فرش پہ، آپ کے قالین پہ آ کے بیٹھے۔ جب نبی کریم وہاں بیٹھتے تو آپ کے چچا ہٹانے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب کہتے اس میرے بیٹے کو کچھ نہ کہا کرو۔ ایک دن کیا ہوا، ایک شخص جسے کھوجی کہتے ہیں، جو پاؤں کے نشانات جانتا ہے، وہ ایسے طواف کرتے کرتے آیا تو نبی کریم، چھوٹے سے بچے تھے، یہاں آ کے رک گیا، دیکھنے لگا، دیکھ کے پھر چل پڑا۔ پھر جب چکر لگا کے پھر آیا، پھر آپ کے پاس کھڑا ہو کے آپ کے قدموں کو دیکھنے لگا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو عبد المطلب نے اسے آواز دی، بھئی کیا مسئلہ ہے تجھے؟ وہ کہنے لگا سردار یہ بچہ کون ہے؟ کہنے لگے میرا پوتا ہے۔ کہا سردار میں ایک بات کروں؟ انہوں نے کہا کرو۔ کہا وہ جو قدم سیدنا ابراہیم کے ہے نا، مقام ابراہیم کے اندر، وہ قدم اور اس بچے کے قدموں میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ چونکہ میں قدموں کے نشانات دیکھتا ہوں، قدموں کی ساخت جانتا ہوں۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، ہمارا ایک خالہ زاد بھائی ہے، تو ایک دفعہ وہ قصور سے سفر کرتے ہوئے لاہور آ رہا تھا، تو اس گاڑی میں ایک سکھ تھا جو انڈیا سے پاکستان آیا ہوا تھا۔ تو اس بات کو عرصہ تقریباً 30-40 سال گزر گئے تھے، پاکستان بنے ہوئے پارٹیشن میں وہ آ گئے تھے واپس۔ تو وہ سکھ جو ہے اسے، اس کے پاؤں کو، میرے خالہ زاد بھائی کے پاؤں کو دیکھ کے کہنے لگا، اس کی والدہ کا نام ہدایت تھا، کہنے لگا تم ہدایت کے بیٹے تو نہیں ہو؟ وہ بڑے متعجب ہوئے، بھائی تمہیں کیسے پتہ ہے؟ کہنے لگا میں تیرے قدموں کو دیکھا ہے، اور میں تیری ماں کے ساتھ پڑھتا کھیلتا رہا ہوں بچپن میں، تیرے قدم اور اس کے قدم ایک جیسے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فن ہے جو بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس کھوجی نے سردار عبد المطلب کو کہا اس بچے کے قدم اور ابراہیم علیہ السلام کے قدم ایسے جیسے ہیں۔ اور نبی کریم نے خود بھی فرمایا کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ پوچھتے ہو تو اپنے صاحب کو دیکھ لو، یعنی جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھ لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ، یہ بیت اللہ کے بالکل اوپر آسمان پہ اللہ کا گھر ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف یا نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس نے نماز پڑھ لی قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ دیکھیں اللہ کا یہ ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو درجنوں مرتبہ اللہ کے گھروں میں جا کے طواف بھی کر آئے ہیں اور عمرہ اور حج بھی کر کے آئے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے اوپر اٹھایا گیا
اور میں سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو جو انتہا پہ تھا، آپ نے فرمایا حالانکہ بیری کے پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا اس کے پتے جو تھے ہاتھی کے کان کے برابر تھے اور اس کا پھل مٹکوں جیسا تھا. یہ ایک انتہا تھی. اس سے آگے اللہ رب العزت نے نبی مکرم خود تشریف لے گئے، کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ نے انتہائی قرب عطا کر کے فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر وحی کی اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کی. وہ وحی کیا تھی؟ نبی مکرم خود بتاتے ہیں اللہ نے آپ کو ایک آپ کی امت کے لیے تحفہ دیا، وہ نمازیں تھی 50، کہ آپ کی امت اگر چاہتی ہے کہ اس کی ملاقات اپنے رب سے ہو جائے تو دن میں 50 نمازیں پڑھے. نبی مکرم اس تحفے پہ خوش ہو گئے. دوسرا تحفہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ دیا، سورۃ بقرہ کی آخری آیات دی. اور تیسرا تحفہ سورۃ فاتحہ کا دیا. اور بعض کہتے ہیں یہ زمین پہ دونوں تحفے بعد میں ملے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نماز کا تحفہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہاں بلا کے دیا. جب آپ واپس پلٹتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے میرے بھائی اللہ نے کیا دیا ہے تمہیں؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنی قوم کے ساتھ وقت گزارا ہے، مجھے علم ہے یہ قوم کے لوگ نہیں کر سکیں گے، آپ اللہ سے تخفیف کا سوال کریں کہ اللہ کم کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل کی طرف دیکھا مشورے کے لیے، تو جبریل نے کہا ہاں اگر آپ چاہیں تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے عرض کیا اے مالک الملک میری امت یہ نہیں کر سکے گی، اللہ اسے کم فرما دیجئے. اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، بعض میں آتا ہے 10 کم کر دی. تو جیسے بھی کئی مرتبہ آپ آئے پھر واپس گئے، پھر آئے پھر واپس گئے، یہاں تک کہ 5 نمازیں ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ واپس پلٹیے، اپنے اللہ سے کہیے کہ تخفیف فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، ہاں انشاءاللہ میں اور میری امت کے لوگ اسے ضرور پڑھیں گے. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے متعلق ہمارے نبی نے یہ بڑے ہمیں دعوے کے ساتھ بات کہی تھی، میں اور میری امت کے لوگ ضرور پڑھیں گے. جب آپ نے یہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فریضہ وہی جو پہلے تھا، نمازیں 50 ہیں، میں نے آپ کی سفارش پہ تخفیف کر کے 5 کر دی. آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ثواب میں 50 کا عطا کروں گا. لیکن اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کتنے بد نصیب ایسے ہیں جن کو یہ توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ نماز پڑھے، جبکہ نماز ایک ایسی چیز کا نام ہے جو اللہ اور انسان کے درمیان کانٹیکٹ ہے، ایک رابطے کا نام ہے. اللہ نے خود فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، لوگوں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین فقال اللہ عز وجل حمدنی عبدی. جب بندہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تو رحمان الرحیم ہے، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی. پھر بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی. پھر بندہ یقین دلاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان نصف نصف تھی. اے میرے بندے مانگ کیا چاہتا ہے میں تمہیں عطا کروں.
تو انسان سب سے قیمتی چیز کا سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. مال اپنی جگہ، فیکٹریاں اپنی جگہ، دکانیں اپنی جگہ، اللہ مجھے سیدھا رستے پہ گامزن کر دے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ بہترین تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کریم کو آسمانوں پہ بلا کے دیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ بعض لوگ عبادت کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ ان پہ یہ بات رہتی نہیں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے، جبکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ کے اولیاء میں سب سے بڑے ولی جناب محمد الرسول اللہ. اللہ نے اپنے حبیب کریم کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا یہاں تک کہ موت آ جائے، اللہ کی عبادت نہ چھوڑنا. اور آپ کی زندگی کی آخری نصیحت، آخری الفاظ یہ تھے. ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ بڑی آہستہ، بڑی نحیف اور کمزور آواز میں کچھ فرما رہے تھے. میں نے اپنا کان قریب کیا تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے زیر نگین، اپنے ملازمین، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. یہ رسول اللہ کی زندگی کی آخری وصیت ہے. میرے بھائیو، ماں باپ سے ہزار اختلاف بھی ہو تو انسان باپ کی آخری وصیت جو ہے اسے فراموش نہیں کرتا. تو ہمارے سب کے باپ رسول اللہ پہ قربان بھی ہو جائیں تو رسول اللہ کی عزت عظمت اس سے بھی بڑی ہے. تو ہمیں رسول اللہ کی آخری وصیت کا کوئی پاس نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیو، اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت کی طرف لے جایا گیا. جب جنت کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی. میں نے جبریل سے پوچھا میرے مالک نے تو مجھ سے وعدہ کیا کہ سب سے پہلے میرے قدم جنت میں جائیں گے، مجھ سے پہلے یہ کون ہے؟ کہا اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا. یہ آپ کے غلاموں میں ایک غلام ہے جن کا نام بلال ہے، وہ زمین پہ چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے. ہم اپنے خاندانوں پہ بڑا فخر کرتے ہیں، اللہ کے ہاں عزت خاندانوں کی وجہ سے نہیں. اللہ کے ہاں عزت، چاہے ایک غلام اللہ کی غلامی میں آ جائے تو اللہ اس کو بڑے بڑے خاندانی لوگوں پہ عزت عطا کر دیتے ہیں. یہ غلام زمین پہ چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ آسمان جنت کے اندر آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا بلال تیرا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں ہے؟ تو سیدنا بلال، یہاں بھی نماز کا معاملہ ہے، سیدنا بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول اور میرے پاس کچھ نہیں، فرائض کے علاوہ اگر میں کچھ اہم کام کرتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 نفل ضرور پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا تیرے اسی عمل کی وجہ سے تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں ہے. اللہ ہمارے نصیب میں بھی ایسے اعمال کر دے. پھر آپ فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے اتنی پیاری خوشبو سنی. اور میں نے کہا یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ کہا یہ فرعون کی بیٹی کی وہ لونڈی ہے جو اسے کنگھی کر رہی تھی. اس کی کنگھی گر گئی، اس نے کہا بسم اللہ. تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی میرے باپ کے متعلق کہہ رہی ہو نا؟ کہا نہیں، میرا اللہ وہ ہے جو میرا اور تیرے باپ دونوں کا رب ہے. اس نے شکایت کر دی فرعون کے سامنے کہ یہ تمہیں رب نہیں مانتی، یہ کہتی ہے میرا اور تمہارا رب کوئی اور ہے. اس نے بلا کے پوچھا کہا کیا تو نے یہ کہا؟ کہنے لگی ہاں. انہوں نے فوراً ایک کڑاہ منگوایا اور تیل گرم کیا، اسے اور اس کے بچوں کو لا کے ایک ایک بچے کو اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالتا گیا. یہ برداشت کرتی گئی. جب آخری بچے کی باری آئی جو گود میں ماں کا دودھ پی رہا تھا،
آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس نے کہا شاید اب یہ مجھے رب مان لے گی. تو یہ وہ تیسرا بچہ تھا جس نے ماں کی گود میں بولا تھا. اس نے کہا ماں مجھے پھینک دے اس میں، دنیا کے عذابوں سے آخرت کے عذاب بہت زیادہ سخت ہیں، اور اس کڑاہ کے آگے جنت ہے. کہاں جس ماں کے سامنے اس کے سارے بچے پکوڑوں کی طرح تیل کے اندر تل دیے گئے، جسے خود تیل میں ڈال کے تل دیا گیا. دنیا نے یہ کہا کہ اس نے بہت اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو کہا اے اللہ کے پیارے حبیب، یہ اس کے گھر سے خوشبو آ رہی ہے جس نے اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. ہم اللہ کے لیے حرام کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں آگے گیا تو میں نے ایک بڑا ہی خوبصورت گھر دیکھا جو سارے مکانوں سے منفرد تھا. بہت عظیم محل دیکھا. میں نے جبریل سے کہا یہ میرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کے امتی عمر کا ہے، عمر بن خطاب کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی اتنا خوبصورت عمر کا گھر میں دیکھوں تو صحیح. جب میں آگے بڑھا تو مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا کہ وہ غصہ نہ کر جائے، میں اس کے گھر میں پوچھے بغیر چلا گیا. جب سیدنا عمر کے سامنے نبی کریم نے یہ بات کہی تو عمر دھاڑے مار مار کے رونے لگے. کہا اللہ کے نبی میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. جس عمر کے متعلق آج گندی زبانوں سے غلیظ باتیں نکلتی ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے جنت کے اوپر اندر ان کا محل دیکھا ہے. یہ معراج کے تحفے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی نبی مکرم نے ان کے جنت میں مقام دیکھے، عظیم مقام. میرے عزیز بھائیو، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مجھے جہنم کی طرف لے جایا گیا اور اس کے دروغے کو دیکھا جس کا چہرہ اتنا سپاٹ تھا. میں نے اسے سلام کیا، اس نے میری سلام کا جواب دیا. تو میں نے پوچھا یہ اس کے چہرہ اتنا سپاٹ کیوں ہے؟ کہنے لگے جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے یہ کبھی نہیں ہنسا. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں بھی ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں بڑے سخت ہیں اور بڑا تشدد کرنے والے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، ترس نہیں اسے کسی پہ آتا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ کا حکم ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اے اللہ ہم سب پہ رحم فرمانا، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے محفوظ رکھنا. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، یہ ایسا گناہ ہے جو ہم میں سے کوئی انسان اس سے نہیں بچا ہوا. آپ نے فرمایا میں کہ انسان کو دیکھا جو جس کے تانبے کے ناخن تھے اور اپنے ہی گوشت کو کاٹ کاٹ کے کھا رہا تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلمانوں کی غیبتیں کرنے والا ہے. ہماری کوئی خوشی یا غمی کی مجلس ایسی نہیں جہاں ہمارا کوئی ٹارگٹ دوسرا انسان نہ ہو. ہم اس کے عیب بیان نہ کریں، اس کی عزت کو پامال نہ کریں تو ہماری مجلس کا مزہ ہی نہیں آتا. کہا یہ وہ شخص ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں جی جو ہم نے دیکھا ہے وہی کیا نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس میں عیب ہے اسی کا نام تو غیبت ہے، جو اس میں عیب نہیں ہے اگر وہ کہو گے تو یہ بہتان ہوگا، اور بہتان کی سزا والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو کسی پہ ناجائز الزام لگاتا ہے دنیا اور آخرت پہ اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے.
پھر آپ فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ میں جو کچھ تھا وہ پڑا ہوا تھا، وہ کولو کے بھیل کی طرح اپنی آنتڑیوں، اپنی اوجڑی، اپنی دوسری چیزوں، اور ان میں سے اتنی گندی اور غلیظ بدبو آ رہی تھے، اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے علماء تھے جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے تھے، یا یہ وہ تھے لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ آج جہنم میں بدترین جگہ پہ وہ موجود ہیں، الیاذ باللہ۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے سود خوروں کو دیکھا اور ان کی سزاؤں کو دیکھا، زانیوں کو دیکھا، ان کی سزاؤں کو دیکھا۔ اور آج دیکھیں مشرف کے دور کے بعد بدترین دور یہ آیا ہے جہاں فخر کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں بدکاری کی اجازت دی جائے۔ اور میرے بھائیو، آج سے پہلے یہ خباثت نہیں آئی تھی جو اس دفعہ آئی ہے۔ ایک لڑکی نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے، پلے کارڈ پہ لکھا کیا ہوا ہے شاید کسی کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ کر کیا رہے ہیں۔ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میری عمر 9 سال تھی، مجھے خاموش کروا دیا گیا اور مجھے ایک 50 سالہ کے ساتھ بیاہ دیا گیا، اور میری آواز آج تک خاموش ہے اور اس کی آواز مسجدوں میں گونجتی ہے۔ 9 سال کی اماں عائشہ تھی، 50 سال کے رسول اللہ تھے۔ اس ملک کے اندر کسی پولیس مین کے، کسی فوج کے جرنیل کو غیرت نہیں آئی کہ اس نے میرے رسول پہ بھونکا ہے، اس نے میری ماں پہ بھونکا ہے۔ وہ خنزیر انسان یا کسی خنزیر کی بچی جس نے یہ لکھا ہے، میری ماں کو تو میرے مالک نے اختیار دیا تھا، شادی کے بعد کہا تھا یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی کی ساری بیویوں سن لو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ مجھ سے لے لو، پھر میرا ساتھ تمہارا نہیں ہوگا۔ یا ایھا النبی 21واں پارہ ہے، اس کی آخری سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، سورۃ احزاب ہے۔ یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، تو میں ایسی محسنات کو بہترین بدلہ دوں گا۔ تو سب سے پہلے جس نے کہا تھا مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، وہ میری ماں عائشہ تھی۔ اس نے، نبی کریم نے کہا عائشہ اللہ نے ایک معاملہ حکم دیا ہے، جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کر لو کہ تمہیں دنیا کا مال و زر چاہیے یا نبی چاہیے۔ کہا زندگی میری ہے، میں اپنے باپ سے کیوں پوچھوں، مجھے دنیا کی ساری نعمتوں پہ تھو کرتی ہوں، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ اور آج یہ بکواس کرتی اس ملک کے اندر۔ میں اپنی پولیس سے پوچھتا ہوں کہ جب مسجدیں بند کرانے کا وقت آتا ہے تو مسجدوں کو گھیر لیتے ہو، جب مدارس کا معاملہ آتا ہے تو یہاں سے بچے اٹھا لیتے ہو، علماء کو غائب کر دیتے ہو، کسی قاتل کو پکڑنا ہو تو اس وقت قانون کی پاسداری تمہیں یاد نہیں آتی۔ آج رسول اللہ کی حرمت پہ ہاتھ پڑا ہے، کون بے غیرت ہے تم میں جو کسی نے نکل کے کہا ہو کہ ہم ایسی حکومت کی حفاظت نہیں کر سکتے جہاں محمد الرسول اللہ کی حرمت پہ ہاتھ پڑے اور ہم دیکھتے رہیں کیسے مسلمان ہیں۔ اور پھر جو نعرے لگائے گئے اس میں کہا اللہ کو بتا دو آزادی، رسول کو بتا دو آزادی،
اور پولیس کے 7-7 فٹ کے بے غیرت سامنے کھڑے یہ سب کچھ سن رہے تھے. اپنی تنخواہوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچنے والوں کا اللہ کی عدالت میں کون سا منہ دکھاؤ گے؟ آج اگر ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو فوراً اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے. جاؤ 2 پرچے مارو گولیاں. ہمیں رسول اللہ کی رسالت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں, رسول اللہ کی حرمت سے بڑھ کے ہمیں اپنی عزت کا بھی کوئی معاملہ نہیں. یہ ملک ہے اور یہاں عبداللہ بن ابی سے بڑا منافق بیٹھا ہوا ہمیں ریاست مدینہ کی بات سناتا ہے اور سارا ملک کو کنجر خانہ بنا دیا ہے اس خبیث نے. پہلے کبھی بات کرتے تھے, اگلا جمعہ نہیں آتا تھا تو اس کا اثر ہوتا تھا. اب اتنی بحثی ہو گئی ہے, نیچے سے لے کر اوپر تک کسی کو کوئی شرم نہیں. روزانہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار کے ماں باپ خودکشیاں کریں, ان کو بغیرتوں کو حیا نہیں آتی. لوگ بھوک سے آ کے گاڑیوں کے آگے لیٹ جائیں, روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے رہے, ملک ڈوب رہا ہے, کسی کو شرم حیا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہ ساری کرتوتیں کرنے والوں کو جہنم کی آگوں میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں اس لیے سب سے پہلے علماء کا نام لیا ہے کہ یہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ معجزات اس لیے دکھائے تاکہ ہمیں رسول اللہ نے اپنی آنکھوں دیکھا حال سنایا کہ میں نے جنت دیکھی, ان اعمال کی وجہ سے وہاں نعمتیں دیکھی, اور جہنم کے عذابوں کو دیکھا, اور ان عذابوں میں کس کس گناہ کے بدلے اللہ انہیں یہ عذاب کر رہے ہیں. اللہ ہمیں گناہوں سے بچا دے, مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.